کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت ہے، مالکی یوم الدین۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہوا۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اس کی رحمت۔ کوئی ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں کائنات میں جس پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ اللہ جب اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے تو سب پر ہی برساتا ہے، غذائیں اگاتا ہے تو ساروں کی کھیتیاں اگاتا ہے، ایسا نہیں کسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ تو خالی بھائی رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہی نہیں ہے، بلکہ وہ منصف بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن وہ پورے طور سے عدل کرے گا، انصاف کرے گا، ایک ایک عمل کا بدلہ انسان کو دے گا۔ وہ ایک دن ایسا بھی رکھا ہے اسے۔ یہ جہان یوں ہی نہیں چلتا رہے گا۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اے پیغمبر، یہ اعلان بھی کر دیجئے لوگوں میں کہ اولین اور آخرین، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اولین، جو شروع سے انسان آئے اور چلے گئے وہ اولین، والآخرین، جو آئیں گے آخر میں، جو ابھی ہیں نہیں، جو آ چکے، جو ہیں، جو آئیں گے، آخر انسان، ان سبوں کو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے جمع کرے گا۔ لمجموعون، سب کو جمع کرے گا۔ کب؟ الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن ہے اللہ کے علم میں، اور کسی کے علم میں وہ ہے بھی نہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، اولین کو بھی جمع کرے گا، آخرین کو بھی جمع کرے گا۔ کس لیے جمع کرے گا؟ فیصل، جزا اور سزا سنانے کے لیے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے لیے سب کو کیا کرنے والا ہے؟ جمع کرنے والا ہے۔ پہلے آپ ایک ایک لفظ کے معنی سمجھ لیں، کیونکہ بھائی یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا تو ہم روز بار بار مانگتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خوب اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے الفاظ تو ہیں ہی ذہن نشین، الحمدللہ۔ دیکھیے یہاں پہلا لفظ ہے مالک۔ ویسے اگر غور کریں قرآن میں دیکھیں تو اس میں مالک نہیں لکھا ہے، 3 حرف سے لکھا ہے۔ پڑھتے تو 4 حرف ہیں ہم لوگ، لیکن لکھا وہ بھائی 3 ہی حرف ہے، میم، لام اور کاف۔ وہ تو کھڑا زبر ہے، حرکات ہیں، سکنات ہیں، زبر زیر ہے، پیش ہے، وہ حرف نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے نماز میں بہت مرتبہ پڑھا جاتا ہے ملک یوم الدین، یہ بھی صحیح، مالک بھی صحیح ہے، ملک بھی صحیح ہے، لکھا ہوا ملک ہی ہے۔ ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہ، اور مالک کے معنی آتے ہیں مالک۔ تو مالک تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن بادشاہ سب نہیں ہو سکتے، لہذا ملک جو ہے یہ عام ہے،
اور مالک یہ اس کے مقابلے میں خاص ہے۔ ملک یوم الدین، یوم کے معنی دن، الدین تیسرا لفظ ہے اس میں، مالک یا ملک یہ تو ہو گیا، اللہ بادشاہ بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، لہذا دونوں باتیں صحیح ہیں، ملک بھی صحیح ہے اور مالک بھی صحیح ہے۔ دوسرا لفظ ہے یوم، یوم کے معنی ہے دن، روز جزا کا، حساب و کتاب کے دن کا مالک کہتے ہیں نا، تو یوم کے معنی دن۔ تیسرا اور آخری لفظ ہے اس میں الدین۔ قرآن نے دین کو کئی معنی میں استعمال کیا ہے۔ دین کے معنی ہیں مذہب اور شریعت کے بھی ہیں۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مذہب جو شریعت پسندیدہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے بھائی؟ اسلام۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین یعنی مذہب اور شریعت کے علاوہ لوگ تلاش میں ہیں کہ اس پر چل کر وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ دونوں آیتیں جو ہم نے سنایا وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ تو یہاں دین کس معنی میں ہے بھائی؟ جو ہم نے سنایا آیت مذہب اور شریعت کے معنی میں۔ تو دین کے معنی کئی ہیں، ایک معنی تو آ گئے آپ کے سامنے، دین کے معنی مذہب اور شریعت۔ جو اعلان کرتے ہیں دین کی بات ہوگی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، یعنی دین کی بات ہوگی، وہ بھی اسی معنی میں اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2، دوسرا معنی دین کے، دین کے معنی ہے ملکی قانون۔ دین کے معنی کیا ہے؟ ملکی قانون کے لیے بھی دین کا استعمال قرآن میں ہوا ہے۔ 12ویں پارے میں جہاں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو روک لیے تھے نا ایک بہانے سے، سارے لوگوں کا سامان تیار کیا، بہت دلچسپ قصہ ہے۔ قرآن میں سب سے بہترین قصہ کون سا تھا؟ سورہ یوسف کا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اب ہم تمہارے سامنے بہترین اور حسین ترین قصہ بیان کرنے چل رہے ہیں، سنو ذرا توجہ سے۔ جب شروع ہونے لگا قصہ تو اللہ نے یہ فرمایا۔ تو بہرحال چلتے چلتے قصے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کے سامان کو تیار کر دیا، سورہ یوسف پارہ 12 ہے اور آیت نمبر 70 ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ جب ان کے سامان کو تیار کر دیا بھائیوں کو، 3 بار آئے ہیں وہ لوگ غلہ لینے کے لیے، کس کے پاس آئے تھے؟ اس یوسف کے پاس جس کو انہوں نے کہاں ڈال دیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ شاہی تخت پر، وہاں ان کے سامنے محتاج بن کر اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ جب سامان تیار ہو گیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی بنیامین کے کجاوے میں، بوری میں اپنا وہ شاہی پیالہ، پیمانہ جس سے ناپ کر گیہوں دے رہے تھے لوگوں کو، اس میں رکھ دیا۔ اللہ نے یہ چیز ان کو سکھائی کہ اس طرح ہی روک سکتے ہو، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے، اذان دینے والے نے، اذان دینے میں پکارنا ہی ہوتا ہے نا، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر، اے قافلے والو، آیت نمبر 70 ہے سورہ یوسف کی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو۔ لسارق، سارق مانے چور، تم سب چور ہو۔ اب لیجئے ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، شاہی طرف سے یہ اعلان ہو رہا بادشاہ کی طرف سے، تو کیا حال ہوگا بھائی؟ پکڑے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ قالو، فوراً وہ لوگ کہنے لگے اور فوراً متوجہ ہوئے، کہنے لگے ماذا تفقدون، ماذا تفقدون، بھائی آپ کا کیا غائب ہو گیا ہے، ہم نے کیا چرایا ہے بتائیے۔ ماذا تفقدون، تو کہنے لگے نفقد صواع الملک، ہم لوگ بادشاہ کا پیمانہ کھو دیے ہیں، غائب ہو چکا ہے، اور ابھی تم ہی جا رہے ہو غلہ اللہ لے کر، لہذا تمہیں پر شک ہے، تم ہی چرائے ہوگے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو آدمی اس پیمانے کو لا کر دے گا، شاہی پیمانے کو، تو اس کو 1 اونٹ غلہ مزید ملے گا۔ اس وقت ان کو اور کیا چاہیے؟ بھوک مری میں بھائی۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اعلان کرنے والا تھا وہ کہہ رہا تھا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، مانے میں اس کا ذمہ دار ہوں،
آپ لوگ آئیے اور اپنا سامان چیک کرائیے۔ وَنَبِيِّ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، کہنے لگے وہ سب تو نبیوں کی اولاد تھے اور اب بڑا اچھا خاصا تعارف ان کا آیا تھا اور بہت شاہی اعتبار سے ان کی مہمان نوازی بھی ہوئی تھی، اب یہ بات ان کے لیے بڑی مشکل۔ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جینا لنفسد فی الارض، ہم لوگ یہاں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ تو ایسے پریشان حال تھے، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی فسادی بن کر تھوڑی آئے تھے کہ یہاں چوری کرنے آئے تھے ہم لوگ۔ لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، اور ہم میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، وما کننا سارقین۔ تو ان سے پوچھوا لیا یوسف علیہ السلام نے، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے کجاوے میں وہ سامان نکل گیا جس کی صفائی تم دے رہے ہو تو بتاؤ سزا کیا ہوگی؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے نکلے، کاذب نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی تم ہی بتا دو۔ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ ان کو تو یقین ہے کہ ہم تو چور ہیں ہی نہیں، تو کہنے لگے بھائی جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی جزا، اس کی سزا وہی شخص ہوگا، اسی کو یہاں روک لیجئے گا اور قید کر لیجئے گا، جو چاہیے گا اس کے ساتھ کیجئے گا۔ یہی تو چاہیے تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ یہی تو کروانا تھا اللہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کن کذالک نجزی الظالمین، کہنے لگے ہمارے یہاں شام میں، کنعان میں، جہاں سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں یہی سزا چلتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں یہی سزا ہے کہ چور کی سزا خود وہ چور ہوتا ہے، اسی کو قید کیا جاتا ہے، اسی کو روکا جاتا ہے، سارے معاملات اسی سے ہوتے ہیں، لہذا اس کو روک لیجئے گا، قید کر لیجئے گا، بس سیدھی بات ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، چنانچہ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام نے، یعنی جو ان کے خادم تھے انہوں نے، وہ تو شاہی تخت پر ہیں، سب انہی کے حکم ہی سے ہو رہا ہے، انہوں نے سب کے سامان کی تلاشی پہلے لی، اپنے بھائی کی سب سے بعد میں لی۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، تو کوئی سازش معلوم نہ ہو۔ فبدأ اوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پھر اس کے بعد ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر آخر میں اپنے بھائی کے کجاوے سے اور بوری سے وہ شاہی پیمانہ نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، یوسف کے لیے ہم نے اس طرح حکمت اپنایا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ سارا کچھ سجایا، یہ انہوں نے نہیں، یہ ہم نے ان کو یہ چیزیں بتائی۔ کذالک کدنا، یہ تدبیر بتائی، کدنا مانے قید مکر نہیں، تدبیر، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھایا۔ اب یہ مجھے بتانا ہے اگلا لفظ، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، جبکہ بادشاہ یعنی مصر کے اندر یہ قانون ملک میں نہیں تھا کہ چور کو چوری کے بدلے میں روکا جائے، یہ قانون ملک میں جاری نہیں تھا، لیکن یہ قانون کہاں کا تھا؟ جہاں سے وہ آئے ہوئے تو وہاں یہی قانون چلتا تھا۔ ان سے پوچھا کہ تم ہی بتا دو کہ چور کی سزا کیا ہوگی، خود اپنے زبان سے انہوں نے کہہ دیا اسی کو روک لیجیے گا، لیکن ان کے یہاں یہ سزا ما کان لیأخذ، یوسف کے لیے یہ نہیں ممکن تھا کہ وہ لے لیتے اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں، ملکی قانون میں یہ سزا نہیں تھی مصر کے اندر، تو روک سکتے نہیں تھے۔ اگلا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے بھائی، مجھے تو اتنا ہی سنانا ہے کہ دین کے معنی کیا ہیں؟ ملکی قانون۔ یہاں جو فی دین الملک آیا ہے تو یہاں کس معنی میں آیا ہوا ہے؟ ملکی قانون۔ دین کے معنی ملکی قانون۔ ان کے ملک میں، مصر کے اندر یہ قانون نہیں تھا کہ چور کو اس کی سزا میں، چوری کی سزا میں اسے روکا جا سکے، نہیں تھا۔ تو بہرحال ایک معنی یہ بھی ہیں۔ اب ایک معنی اور بھی ہیں دین کے، قرآن ہی میں، قرآن نے جن معنی میں استعمال کیا ہے وہ چونکہ ہمارے ذہن میں ہوگا وسیع مفہوم، تو قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس لیے ہم وہ سارے معنی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن ہی سے۔ تیسرا معنی ہے دین کے اطاعت۔ دین کے تیسرے معنی کیا ہیں بھائی؟ اطاعت اور فرما برداری۔ اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سورہ نحل، جو سورت ابھی ہم نماز میں پڑھ رہے تھے، اسی کے اندر آگے چل کر فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی ملک ہے۔ اس کا مالک حقیقی کون ہے بھائی؟ صرف اللہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا،
دین ہمیشہ اسی کے لیے لازم ہے، اطاعت، دین یعنی اطاعت ہمیشہ اسی کی کیا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ کیا مطلب اطاعت لازم ہے؟ اگر کوئی اور حکم دے رہا ہو، ایک حکم اللہ کا ہو جو اس کے مقابل میں ہو، تو اطاعت کس کی جائے گی؟ کس کی اطاعت لازم ہوگی؟ اللہ کی اطاعت لازم ہوگی، بندوں کی اطاعت آپ پر لازم نہیں ہے۔ خاص طور سے جب اللہ کے خلاف حکم بندے دے رہے ہو تو اس وقت تو ضروری ہے کہ ہم کس کی اطاعت کریں؟ اللہ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی حکم دے رہا ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو اطاعت صرف اور صرف کس کی جائے گی؟ اسی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اطاعت ہی کا نام کیا ہے بھائی؟ عبادت، اسی اطاعت کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ تین معنی ہو گئے، اور چوتھا معنی جو یہاں مراد ہے، الدین کے معنی ہیں جزا اور سزا۔ الدین کے چوتھے معنی کیا ہیں قرآن نے جو استعمال کیے ہیں، جو یہاں ہیں بھائی؟ الدین معنی جزا اور سزا۔ تو اللہ تعالی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایک جگہ فرمایا ملک یوم الدین، ایک قرات اور کیا ہے بھائی؟ ملک، ملک معنی بادشاہ۔ جزا اور سزا کے دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اس دن، ساری بادشاہت ختم۔ الملک یومئذ للہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 22 سورہ حج اور آیت نمبر 56 میں فرمایا الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ یحکم بینہم، لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ فرما رہا ہوگا۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو لوگ ایمان لا کر بہترین اعمال دنیا میں کرتے رہے وہ نعمت بھری جنت میں ہوں گے، یہ فیصلہ ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو نہیں جانا انہوں نے دنیا میں، اس کی تکذیب کرے، چاہے وہ عملی تکذیب ہو، جھٹلانا ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کی تکذیب کی، کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو وہ سب کہاں ہوں گے؟ فاولئک لهم عذاب مہین، وہ لوگ رسوا کن عذاب میں ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہوگا مالک یوم الدین۔ ایک جگہ فرمایا یومہم بارزون، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوں گے یعنی قبروں سے نکلیں گے۔ یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چھپا ہوا اس دن نہیں ہوگا، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان سب اللہ کے سامنے کیا ہوں گے؟ سب حاضر اور موجود ہوں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا، اللہ سے ان کا عمل بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا، وہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن ایک اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ، کیا اعلان کرے گا؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہی جواب بھی دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو قدرت والا اور بہت ہی زبردست ہے، ہر ایک پر غالب ہے، آج اسی کی بادشاہت ہے۔ آج ظاہری اعتبار سے بھی کسی کی بادشاہت نہیں ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے بھائی، آخرت کا بھی مالک ہے۔ سورہ واللیل میں آیت گزر چکی ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہم ہی مالک ہیں دنیا کے بھی اور ہم ہی اکیلے مالک ہیں آخرت کے بھی۔ یہاں جو اللہ نے مالک بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، یہ تو بطور آزمائش ہے، یہاں کا ہر پل، یہاں کی بھائی ہر پوزیشن کیا ہے؟ آزمائش ہے، چاہے وہ اچھے حالات ہوں تب بھی آزمائے جا رہے ہیں، اور اگر حالات کسی کے خراب ہیں تب بھی اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں آزمایا جا رہا ہے۔ ہر پوزیشن اور ہر نشست و برخاست یہاں کیسی ہے؟ آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اچھا، ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک بھی ہے نا، مالک یوم الدین، روز جزا، بدلے کے دن، حساب و کتاب، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا جانتے ہو وہ دن کیسا ہوگا؟ تم یہاں رہتے ہو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ بتائیے
جس میدان میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جمع کرنے والے ہوں، کتنا بڑا میدان ہوگا، کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ یہاں ایک اجتماع ہوتا ہے تو آدمی کی عقل ہی کام نہیں کرتی، آدمیوں کا سمندر نظر آتا ہے، اور اس دن کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ حالانکہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت آئے ہوئے ہیں، جو اس وقت ہیں وہی موجود ہیں نا، اور اس میں سے سب تھوڑے ہی موجود ہیں۔ اکثر لوگ تو آپ کے اجتماع سے باہر ہی ہیں، بہت مختصر مجمع آیا ہوا ہے۔ اور اس وقت کیسا مجمع ہوگا بھائی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، وہ یوم الدین جزا اور سزا کا دن کیسا دن ہوگا، تم یہاں رہتے ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا دن ہوگا جس کے لیے سمندروں کو خشک کیا جائے گا، تمام پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، لیول اور برابر خود اللہ تعالیٰ کریں گے۔ وہ میدان ہموار اور تیار کون کرے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ خود کرنے والا ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کہتا ہوں یہ بات، ذرا ہوش گوش سے سنیے جی، یعنی توجہ کے کان سے اس کو سنیے گا، دھیان سے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ یوم الدین جزا اور سزا کا دن کیسا دن ہوگا، تم اس کو جان ہی نہیں سکتے ہو کیسا ہوگا۔ لیکن چلو سن لو، تھوڑا سا مختصر سن لو، اتنا سمجھ لو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کی طرف سے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، وہ ہوگا اس کا اپنا عمل ہوگا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی کسی کی سفارش کے لیے بغیر اجازت کے زبان بھی نہیں کھول سکے گا، چاہے یہاں جتنا بڑا پیر بنائے ہوئے ہو، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، وہ خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہے یا نہیں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس، کوئی جی، کوئی فرد بشر کسی کے کچھ بھی ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ اس کا بہترین اپنا عمل کام آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں جا چکا ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ وہ لوگوں کے ان کے ہی عمل کے اعتبار سے فیل بھی کرے گا اور پاس بھی کرے گا، کسی کو دم مارنے کی اجازت وہاں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، بہت تفصیل ہے اس آیت کی، تو پورا قرآن اس کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے۔ پورا جو 30واں پارہ ہے بھائی، پورا 30واں پارے میں بیان ہی مالک یوم الدین کی تفصیل کا ہے۔ پورا پارہ پڑھ لیجئے، مالک یوم الدین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیسا دن ہوگا وہ۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ ساری آیتیں کیا ہیں؟ مالک یوم الدین کی تفصیل ہی تو ہے، کتنا سنایا جائے۔ پورا قرآن آپ دیکھتے چلے جائیں، مالک یوم الدین کی تفصیل ہے۔ ایک جگہ فرمایا یوم یقوم الروح، وہ دن وہ ہوگا جس دن روح یعنی جبریل بھی دست بستہ باادب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور سارے کے سارے ملائکہ بھی صف بستہ، دست بستہ، سب کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہی بولے گا جس کو اجازت ملے گی۔ سفارش کے لیے بھی کوئی زبان اپنی طرف سے نہیں کھولے گا بھائی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے فلاں تم سفارش کرو فلاں کی، تو تب زبان کھولیں گے۔ انبیاء بھی تبھی زبان کھولیں گے اور فرشتے بھی جب ہی زبان کھولیں گے، اس سے پہلے وہ زبان اس دن نہیں کھول سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں، اور قرآن کے باہر چلے جائیے تو عجیب باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ فلاں کا دامن پکڑ لو، سیدھے جنت میں عمل کرو چاہے نہ کرو، عجیب عجیب باتیں آپ سنیں گے۔ لیکن آ جائیے ذرا قرآن میں تو پتہ چلے گا حقائق کیا ہیں، سچائیاں کیا ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مالک یوم الدین کی تفصیل کرتے ہوئے، والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن بھی برحق ہے، ترازو لگا دی جائے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی ترازو کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، ہلکا پڑ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اس نے اپنے آپ کو سمجھ لو خسارے میں ڈال دیا۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور خسارے میں اس وجہ سے ڈالا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ہماری آیتوں کو سنتا انتا دنیا میں نہیں تھا، اس سے کوئی دلچسپی اس کو تھی ہی نہیں۔ جو ہدایت کا مرکز ہے
مرکز ہدایت سے اس کا کنیکشن ہی دنیا میں نہیں، ساری چیزوں سے جڑا ہوا تھا لیکن اس سے اپنا کنیکشن اس نے نہیں دیا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں بھائی اللہ نے 25ویں پارے سورہ زخرف میں فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ہم اس کتاب کے بارے میں سوال کریں گے ہر ایک سے۔ اللہ اکبر، کسی کتاب کے بارے میں نہیں ہے، صرف ایک کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم اس کتاب کے بارے میں ہر ایک سے سوال کریں گے، نبیوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے امتیوں سے بھی سوال کریں گے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے پوری قوم پوری امت کے لیے بہت ہی شرف اور عزت اور نصیحت کی چیز ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب ہم ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو بھائی جب جڑے رہیں گے جبھی تو صحیح جواب دے پائیں گے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات ہیں مالک یوم الدین کی۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک وہی ہے۔ اس دن کسی کی ظاہری حکومت بھی نہیں ہوگی، ظاہری اعتبار سے بھی ساری حکومتیں ختم اور سب کچھ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ وہ لوگوں کے ان کے عمل کے اعتبار سے پاس بھی کرے گا اور فیل بھی کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن کا ذرا تصور کرو جس دن غبن کھلے گا۔ غبن مانے دھوکہ سب کے سب کا کھل جائے گا۔ تغابن کے مانے، سورہ تغابن کیا ہے سنا رہا ہوں، پارہ 28 کی، یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کون فیل اور پاس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ سنائیں گے؟ کیا ہے؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن فمن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بہترین اعمال کیے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، اور فیل کون لوگ ہوں گے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ فیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری تفصیل کی، پورے قرآن میں مالک یوم الدین کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اتنا یہاں الحمدللہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔